كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات و تحمیدات اور تمجیدات، پاکیزہ و مبارک کلمات اللہ احکم الحاکمین احسن الخالقین دی ذات با برکت واسطے، جو ساری کائنات دا اکیلا ہی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، موت و حیات دا مالک، عزت و ذلت دا مالک، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام نبی مکرم، رسول معظم، رہبر دو عالم، سرور دو عالم، بدر الدجا، شمس الضحا، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، میرے اور آپ دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، جنہ دی اتباع و فرما برداری وجہ نجات ہے، اور نافرمانی، گستاخی، بے ادبی وجہ عذاب ہے۔ اللہ رب العزت سانو اپنے حبیب دا صحیح معنی اندر پکا اور سچا تابعدار بنائے۔ حضرات گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی ہے کہ جنہاں نو اپنی امت دے نال بڑی ہی محبت، بڑا ہی پیار،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دی خاطر بڑی بڑی تکالیف، مصائب اور پریشانیاں نو برداشت کیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جدو وحی دا نزول ہوندا، صحیح بخاری دے پہلے صفحے تے روایت موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اس قدر مشقت دا سامنا کرنا پیندا کہ آپ دے پسینے چھٹ جاندے، آپ پسینے نال شرابور ہو جاندے۔ اور تسی اس بات نو بخوبی جاندے ہو کہ سردی دا موسم ہوئے اور پھر پسینہ ادو ہی آندا ہے جدو بندہ بڑا ہی کوئی مشقت والا کام کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سردی دے موسم اندر جدو وحی دا نزول ہوندا تو اس قدر پسینہ آندا کہ آپ پسینے نال شرابور ہو جاندے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جو وحی دا نزول ہویا او ساڑے واسطے دین بنیا، اسلام بنیا۔ آسمانہ تو اللہ رب العزت نے قرآن نو نازل کیتا اور اس قرآن اندر ساڑے واسطے تعلیمات نے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نال اس قدر محبت کر دے، اس قدر اپنی امت دا خیال کر دے کہ جس دا اسی اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے محبت امت دے نال اے پیار اس بات دا تقاضا کر دے کہ اسی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جو حقوق ساڑے ذمے نے او حقوق ادا کریے، او حقوق پورے کریے۔ اور انہاں حقوقاں دے وچوں ایک حق اے بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کیتی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرنا ایمان دا لازمی حصہ ہے، دین دا اہم جز ہے، اسلام دی بنیادی شرط ہے۔ جس انسان دے دل اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نہیں، یعنی محبت مصطفیٰ تو خالی دل والا انسان فاسق و فاجر تے ہو سکتا ہے، کافر اور مشرک تے ہو سکتا ہے، منافق تے ہو سکتا ہے، ظالم تے ہو سکتا ہے۔ محبت مصطفیٰ تو خالی دل والا انسان مومن ہو سکتا، بولو محبت مصطفیٰ تو خالی دل والا انسان مومن ہو سکتا، مسلمان ہو سکتا، جنت دا حقدار ہو سکتا۔ محبت مصطفیٰ تو خالی دل والا انسان نہ دی دنیا دے اندر کوئی عزت ہے اور نہ ہی قیامت دے دن کوئی عزت ہوئے گی۔ اور میں تھوڑی جی بات بڑھا دیاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال صرف محبت ہی نہیں بلکہ ثابت و زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے مقابلے اندر ماں باپ دی محبت آ جائے، عزیز و اقارب دی محبت آ جائے، اساتذہ قوم برادری دی محبت آ جائے، ہاں شہرت مال دولت فیکٹری کارخانے دی محبت آ جائے تو تمام محبتاں نو قربان کیتا جا سکتا ہے، لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نو کسے محبت تے قربان کیتا جا سکتا؟ بولو نہ ذرا، میں نو پتہ لگے کہ ماشاءاللہ تو انہوں بات دی سمجھ آ رہی ہے، تھوڑا تھوڑا میرے نال بولو گے نا تو انشاءاللہ میرے واسطے بھی آسانی ہو جائے گی اور تو انہوں بھی اللہ انشاءاللہ اجر عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال ہر چیز تو زیادہ، ہر انسان تو زیادہ، کائنات دے ہر فرد نالو زیادہ، کائنات دی ہر چیز نالو زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ کوئی خطیبانہ انداز نہیں، کوئی جذباتی بات نہیں، بلکہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، صحیح البخاری اندر کتاب الایمان اندر روایت موجود ہے۔ امام الانبیاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی، امام الانبیاء دے بڑے پیارے صحابی سیدنا
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ امام الانبیاء نے فرمایا دنیا والیو اونی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اونی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک اپنی اولاد نالو زیادہ، اپنے ماں باپ نالو زیادہ، کائنات دے ہر فرد و بشر نالو زیادہ میرے نال پیار نہ کر لوے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے دوستہ اس نبی نال، اس پیغمبر نال، اس محبوب نال پیار ہونا بھی چاہیے دائے نام۔ جس نبی نے، جس پیغمبر نے تیری ہر جگہ تے فکر کی تھی ہے نام، جڑا پیغمبر تیرے میرے واسطے ہمیشہ دعاواں کردہ رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اگر زمین تے نے تے پھر بھی اپنی امت نو یاد رکھے آئے، اگر زمین تے نے تے اللہ پاک دے سامنے دعاواں کر دے رہی، اگر اللہ پاک نے آسمانہ تے جناب اپنے جناب علی ہم کلامی واسطے معراج تے بلایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتھے بھی اپنی امت نو یاد رکھیا، اوتھے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو فراموش نہیں کیتا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ تے میرے تیرے واسطے دعاواں کر دے رہنا۔ اللہ اکبر۔ لکدے منگدا دعاواں بے کے یاران دے وچ، کدے منگدا دعاواں بے کے یاران دے وچ، کدی روندا اجا کے کلا غاران دے وچ، کتنا احساس سی پیر نو امت دا، ساری عمراں ترب نو مناوندا رہیا۔ امام الانبیاء نو تیرے نال اتنا پیار تے پھر اس پیار دا تقاضا یا کہ مینوں تینوں بھی امام الانبیاء دے نال سب تو زیادہ پیار ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ انی دیر تک مومن ہی نہیں بن سکتا جنی دیر تک کائنات دی ہر چیز نالوں زیادہ کملی والے نال پیار نہ کر لوے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دیکھو نہ مال دولت اولاد نہ، اللہ اکبر، کوٹھی بنگلہ تجارت فیکٹری نہ، انسان نو انہاں چیزاں دے نال قدرتی طور تے فطرتی طور تے محبت ہویا کر دیے، لیکن میرے دوستہ انہاں چیزاں دے نال بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نالو زیادہ پیار نہیں کرنا۔ جدو اللہ رسول دا حکم آ جائے اللہ اکبر، اللہ ہر بات نو نظر انداز کر دینا ہے، ہر چیز نو فراموش کر دینا ہے، امام الانبیاء دی بات نو نظر انداز نہیں کرنا۔ اور نظر اللہ پاک دا قرآن سنیا جو اللہ پاک نے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسول وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری۔ اللہ پاک نے فرمایا او دنیا والیو، اے میرے محبوب نہ دنیا والیاں نو دس دیو نام، کائنات والیاں نو کہہ دیو اگر ماں باپ نال تانوں زیادہ پیار ہو گیا، اگر عزیز و اقارب نال رشتہ داراں نال تانوں زیادہ پیار ہو گیا، اگر تساں نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو نظر انداز کر دیتا، اپنی قوم برادری دے پیچھے لگ کے نہ، اگر تساں نے اپنی اولاد دے کہنے تے اپنے محبوب دیاں گلاں نظر انداز کر دیتیاں، اگر تسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات نو چھڑ دیتا، پھر یاد رکھیا جو نا اللہ اکبر فتربصوا حتی
حتی یأتی اللہ بامری، پھر اللہ پاک دیاں رحمتاں دا انتظار نہیں کرنا ہوئے گا، اللہ پاک دیاں برکتاں دا انتظار نہیں کرنا ہوئے گا، پھر مت خیال کریا جو کہ اللہ پاک دی طرفوں رحمتاں دا نزول ہو جائے گا، نا پھر تسا نے اللہ پاک دی طرفوں اللہ دے عذاب دا انتظار کرنا ہوئے گا، پھر اللہ پاک دے عذاب نازل ہوں گے، کدی جناب والا کدی کسی جگہ تے زلزلہ آئے گا، کدی کسی جگہ تے سیلاب آ جائے گا، کدی جناب چینی دا بحران، کدی آٹے دا بحران، کدی کسی قسم دی آزمائش، کدی کسی قسم دی آزمائش آئے گی نا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے دوستو، امام الانبیاء نال صرف پیار نہیں بلکہ کائنات دی ہر چیز دے نالوں زیادہ پیار کرنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حق ہے، ساڑھے ذمے اسی یہ حق ادا کرنا ہے کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جناب والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال ہر چیز تو زیادہ محبت کرنی ہے۔ اللہ اللہ میرے بھائی توجہ کریا کر، کدی غور کریا کر، شادی بیاہ دے موقع تے کس طرح تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات نو نظر انداز کر دینا ہے، کس طرح غمی دے موقع تے رسومات دا ارتکاب کرنا ہے، ادو تینو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سنتاں، آپ دا طریقہ، آپ دی تعلیمات یاد نہیں رہندی۔ او یارو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دا مطلب ہے کہ آپ دی تعلیمات نو اپنایا جائے، امام الانبیاء نال محبت دا مطلب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین نو اپنایا جائے، کملی والے دی سنت نو اپنایا جائے۔ اللہ اللہ، زبانی کلامی محبت دا فائدہ نہیں ہوئے گا، محبت دا فائدہ ادو ہوئے گا جدو عملی طور تے محبت ہوئے گی۔ جاؤ صحابہ کرام دی زندگی پڑھ کے دیکھو، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کر کے دکھلائی ہے، کملی والے نال پیار کر کے دکھلایا ہے۔ امام الانبیاء دی محبت دی خاطر، امام الانبیاء دی محبت اندر اپنے ماں باپ بھی چھڑنے پہ، اپنے ماں باپ نو بھی چھڑ دیتا، اپنی اولاد نو چھڑنا پیا، اپنی اولاد چھڑ دیتی ہے، اپنے عزیز و اقارب نو چھڑنا پیا، اپنے عزیز و اقارب چھڑ دیتے۔ امام الانبیاء دی محبت اندر اگر اپنا علاقہ چھڑنا پیا، اپنا شہر، اپنا گاؤں، اپنی بستی چھڑنی پئی، انہوں نے اپنا گاؤں، اپنا علاقہ، اپنا وطن بھی چھوڑ دیتا، اگر اپنی جائیداد، فیکٹری، کارخانہ، اپنا کاروبار چھڑنا پیا، سب کچھ چھڑ دیتا ہے، لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو نظر انداز نہیں کیتا۔ کڑے کڑے صحابی دا تذکرہ کریے، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ اکبر اللہ، امام الانبیاء دی محبت اندر اپنے باپ نو قربان کر دیتا۔ اللہ اکبر اللہ، امام الانبیاء دے صحابی سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، میدان جہاد ہے اور گھمسان دی لڑائی جاری ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کر دے پینے، جہاد کر دے پینے، لڑائی کر دیاں جناب سامنے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے باپ آگئے، سامنے باپ آگیا۔ اللہ اکبر اللہ، تے باپ نے اپنے بیٹے نو دعوت دیتی ہے، میرے بیٹا میں تینوں بڑیاں محبتاں نال پا لیا وے، میں تیرے نال بڑا پیار کیتا ہے، اے میرے بیٹے تیریاں ضرورتاں نو پورا کردا رہیا، بچپن اندر تیرے نال بڑے لاڈ لڑائے نے، تیرے ہونٹاں تے بوسے دیندا رہیا، تیری پیشانی نو چومدا رہیا، تیرے رخساراں تے بوسے دیندا رہیا، میرے بیٹا تیرے نال مینوں بڑا پیار سی نا، اج تو باپ دادے دا دین چھوڑ دیتا ہے تے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نو اپنا لیا ہے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نو چھوڑ دے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نو چھڑ دینا تے باپ دادے دا دین اپنا لے، وگرنہ آج میں تیرا سر قلم کر دیاں گا۔ باپ نے دعوت دیتی تے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب کی دین دینے، کہنے لگے ابا جی توڑا ادب تے بڑا احترام تے بڑا انعام، لیکن یاد رکھے آجو تواڈیاں محبتاں اپنی جگہ تے، تواڈے پیار اپنی جگہ تے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین نہیں چھوڑاں گا،
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے جناب والا لڑائی جاری ہوگی وے، آسمان تے اللہ دے فرشتے بھی حیران نے کہ جناب والا اج باپ اور بیٹے دا مقابلہ محبت مصطفیٰ دے اندر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج تے زمین تے عجیبی تصویر نظر آئے گی نام، آج تے زمین تے عجیبی منظر نظر آئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا باپ جناب اپنی تلوار نو نکال دائے، تلوار نکال کے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حملہ کر دائے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگے ڈھال کر لیے، اپنے آپ نو بچا لے آئے، وار تو بچ گئے نا۔ اللہ اکبر۔ تے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی باری آئی نا، تلوار کڈیے اپنے باپ دے سر تے ماری، اپنے باپ دی گردن نو اڑا کے رکھ دیتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا ہے، میرے محبوب اے میرے پیارے کملی والے ہو ہی نہیں سکدا جڑے تواڈے نال پیار کرن والے ہون، جڑے تواڈے نال محبت کرنے والے ہون، تواڈے دشمناں دے نال بھی پیار کرن، پاویں انہاں دا باپ کیوں نہ ہوئے، پاویں انہاں دی برادری کیوں نہ ہوئے، پاویں انہاں دی قوم ہی کیوں نہ ہوئے نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جڑا تواڈے نال پیار کرے گا تواڈے دشمناں نال پیار کر سکدا، جڑا تواڈے نال پیار کرے گا تواڈے دشمناں نال پیار نہیں کر سکدا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ میرے دوستو اسے بات دی محبت دی دعوت دے رہے عوام، کملی والے نال پیار کرنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنا ہے۔ او پیغمبر جڑا ساری کائنات تو آلہ، او پیغمبر جڑا بڑی عظمت و شان والا، جس پیغمبر دے بارے اسی اپنی محبت و پیار دا اظہار کرنے ہم اور دنیا والے انہوں دس دے پھرنے ہم لوگو۔ سونے ورگا نہ سونا کوئی آیا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے، سونے ورگا نہ سونا کوئی آیا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے، سونے دیول فجر پیشانی، سونے دیول فجر پیشانی، ویخ کے دنیا ہندی دیوانی، ویخ کے دنیا ہندی دیوانی، جدو زلفانو چہرے تو ہٹایا، جدو زلفانو چہرے تو ہٹایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے، سونے ورگا نہ سونا کوئی آیا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے، دکھیاں دے دکھ درد ونڈاوندا، دکھیاں دے دکھ درد ونڈاوندا، دکھیاں نو سونا گال نال لاوندا، دکھیاں نو سونا گال نال لاوندا، جدو حبشی نو سینے نال لایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے، سونے ورگا نہ سونا کوئی آیا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے۔ اور توجہ کریا جو ذرا کس نبی نال پیار کرنا، کس نبی نال محبت کرنی ہے نا، کس پیغمبر دے نال پیار کرنا، عقیدت الفت کرنی ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ سونے دے ہاتھ گورے گورے، سونے دے ہاتھ گورے گورے، اکھیاں وچ مازاغ دے ڈورے، اکھیاں وچ مازاغ دے ڈورے، رب ریجاں نال سونے نو بنایا، رب ریجاں نال سونے نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے۔ اس عظمتاں والے نبی نال پیار کرنا ہے،
محبت کرنی ہے۔ عرض کر رہا ہاں کملی والے نال صرف پیار نہیں بلکہ سب تو زیادہ پیار کرنا ہے۔ او یارو سب تو زیادہ پیار نہیں، ایک اور بات اگے کرن لگا ذرا توجہ کریا جو نا، سب تو زیادہ پیار نہیں بلکہ اپنی جان تو بھی زیادہ پیار کرنا ہے۔ کیوں؟ جدو بندے دی جان تے بن جائے نا تے بندے دی خواہش ہوندی ہے، تڑپ ہوندی، آرزو ہوندی ہے کہ میری جان بچ جائے، میرا مال کم آ جائے، میری جان بچ جائے، میری اولاد میرے کم آ جائے، میری جان بچ جائے، میری فیکٹری میرے کم آ جائے، میری جان بچ جائے، میری برادری میرے کم آ جائے، میری جان بچ جائے، میرا کارخانہ میرے کم آ جائے، میری جان بچ جائے، ساری دنیا میرے کم آ جائے۔ لیکن یاد رکھے آجو جدو جان دا اور محبت مصطفیٰ دا مقابلہ ہو جائے، جدو جان اور ایمان دا مقابلہ ہو جائے، جان دیتے چلی جائے، ایمان نہ جائے، جان دیتے چلی جائے، محبت مصطفیٰ اندر آنچ نہ آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال صرف محبت نہیں، سب تو زیادہ محبت نہیں بلکہ اپنی جان نالوں بھی زیادہ محبت کرنی ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساڑھے تے حق ہے، جڑا ساڑھے ذمے ہے، سانو اپنی جان تو بھی زیادہ انہاں نال پیار کرنا ہوئے گا۔ پھر ہے محبت۔ سیدنا عمر فاروق علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر ابن کثیر اندر بات نوٹ کی تھی، اس روایت نو نقل کی تا۔ ایک دن نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال چل دے پینے تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت بڑی خوش ہے نا، موڈ بڑا بہترین ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خوش مزاج چہرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خوش نما چہرہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا تے محبت دا اظہار کر دیتا، محبت دا اظہار کر دینے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا لأحب الی من کل شیئن، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز تو زیادہ تورنال پیار کرنا، تورنال محبت کرنا مام اللہ نفسی، مگر اپنی جان نالوں زیادہ پیار نہیں کردا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے نے اپنی جان نالوں زیادہ پیار نہیں کردا۔ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہ دے بارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بنایا جاندا۔ کون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ امام الانبیاء دے سسر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جس گلی اندر چل دے سن شیطان گلی چھوڑ کے دوڑ جایا کردا۔ کون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دا اظہار کر دے پینے یا رسول اللہ ہر چیز نالوں زیادہ تواڈے نال پیار اللہ نفسی، مگر اپنی جان نالوں زیادہ پیار نہیں کردا۔ تے امام الانبیاء نے کی فرمایا عمر حالی تک تو مومن بنیا، حالی تک مومن نہیں بنے ہو۔ اللہ اللہ، کون عمر؟ عظمت والا عمر، شان والا عمر، بلندی والا عمر، اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حالی تک مومن نہیں بنے ہو۔ امام الانبیاء نے فرمایا حالی تک مومن نہیں بنے ہو، انی دیر تک کوئی بندہ مومن بانی نہیں سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من نفسی، انی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا جنی دیر تک اپنی جان نالوں بھی زیادہ میرے نال پیار نہیں کردا۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تواڈے نال اپنی جان نالوں بھی زیادہ پیار اپنی جان نالوں بھی زیادہ پیار کرنا فرمایا اللہ نہ یا عمر اے عمر ہون تسی مومن بنے ہو نا پتہ چلیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حق یا ساڑے تے کہ اسی اپنی جان نالوں بھی زیادہ پیار کریے تے اگر اسی اپنی جان نالوں زیادہ پیار نہ کیتا تے پھر حق ادا کیتا اپنی جان نالوں بھی زیادہ محبت کرنی ہے اور نہیں دیر تک کوئی بندہ اپنے آپنوں مومن نہیں کہلوا سکدا جنی دیر تک اپنی جان نالوں بھی زیادہ پیار نہ کر لے اس جاننا نالوں زیادہ پیار کرن دیا مثالاں اگر دیکھیاں نے اگر جاننا نالوں زیادہ محبت اور پیار کرنے دا کوئی معیار کوئی مثال دیکھنی ہے تو جاؤ جنگ احد دا مطالعہ کر لو جنگ بدر دا مطالعہ کر لو حنین نو پڑھ لو خندق نو پڑھ لو دیگر مار کے پڑھ لو ہاں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نو مار پیندی پڑھ لو سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ نو قربان ہندہ دیکھ لو سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نو سولی تے چڑیا دیکھ لو ہاں اونا لوگاں نے اپنیاں جامنا دی پرواہ نہیں کی تھی امام الانبیاء نال محبت دا معیار قائم کر دیتا رہندی دنیا تک کہ اگر محبت کرنی ہے تو اس طرح محبت کرنی ساڑی محبت کیسی ہے اسی بڑی محبت کرنے ہیں زبان نال اسی بڑے دعوے کرنے ہیں جناب سانو بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے اور یارو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت ہے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو نظر انداز کیوں کر دے ہو کملی والے دی بات نو برادری دے مقابلے اندر ماں باپ دے مقابلے اندر کیوں نظر انداز کر دے ہو جتھے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بات آ جائے اوتھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دے مقابلے اندر کسے دی بات نو ترجیح نہیں دیتی جا سکتی اے ہے محبت اے ہے پیار اللہ اکبر اللہ میرے بھائی بڑے واقعات ایسے کہ جنہ تو اے بات واضح ہوندی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ساڑے تے حق کیا کہ انہاں نال سب تو زیادہ محبت کیتی جائے اور دوسرا حق کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے کثرت نال درود پاک پڑھیا جائے اللہ دی قسم جدو درود پڑھو گے نا کملی والے تے درود پاک پڑھو گے تے اللہ رب العزت ایک مرتبہ درود پڑھن نال اللہ 10 گناہ معاف کر دے گا فائدہ تیرا ہوئے گا درود تو کملی والے تے پڑھیں گا فائدہ تیرا ہوئے گا درود تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے پڑھیں گا 10 نیکیاں تیرے نامہ اعمال اندر لکھ دیتیاں جان گیاں درود کملی والے تے پڑھیں گا اللہ 10 درجے بلند تیرے کر دے گا تو کملی والے تے درود پڑھیں گا تیرے غم پریشانیاں دکھ تکالیف اللہ دور کر دے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھیں گا اللہ تیرے رزق اندر برکت عطا کر دے گا امام الانبیاء تے درود پڑھو گے نا اللہ پاک آسمانہ تے راضی ہو جائے گا خوش ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ اور اللہ پاک دا حکم بھی ہے اللہ پاک نے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ پاک نے فرمایا دنیا والیو میں پروردگار بھی اپنے محبوب تے درود پڑھنا وا میرے فرشتے بھی درود پڑھ دینے تسی بھی درود پڑھیا کرو تسی بھی درود پڑھیا کرو نام اللہ اکبر اسے واسطے اسی محبت و پیار دا اظہار کریا کرنے اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر لاکھوں درود و سلام ان پر او جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا
او جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا، امت کی خاطر جو پریشان ہویا، ہو جائے جان میری، ہو جائے جان تیری، قربان ان پر لاکھوں درود و سلام ان پر۔ اس کملی والے تے درود پڑھیا کرو نا۔ اللہ اکبر اللہ، بڑیاں درودیاں فضیلتاں، بڑیاں حدیثاں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن توجہ کریا جو کملی والے دا دوسرا حق ساڑھے تے اے یا کملی والے تے کسرت نال درود پڑھیا جائے، کسرت نال درود پاک دی بارش برسائی جائے۔ جڑے پیغمبر نے ساڑھے واسطے پتھر کھا دے، جڑے پیغمبر نے ساڑھے واسطے کافران مشرکان دے انہاں مکے والیاں دے تانے سنے، انہاں مکے والیاں دیاں مصیبتاں پریشانیاں برداشت کیتیاں، جس پیغمبر نے طائف اندر اپنا جسم لہو لوہان کروا لیا، جس پیغمبر نے جناب والا اپنی بیٹی نو جناب والا شہید کروا لیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے دوستا کیا کہ اس پیغمبر تے کسرت نال درود پڑھیا جائے، درود پڑھیا کر، ضرور پڑھیا کر، مگر مسنون پڑھیا کر۔ او والا درود پڑھیا کر جڑا صحیح بخاری اندر ملے، صحیح مسلم اندر ملے، ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ بہقی اندر ملے نا۔ او والا درود پڑھیا کر جڑا پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھیا۔ او والا درود پڑھیا کر جڑا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھیا، جڑا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھیا۔ او والا درود پڑھیا کرنا جڑا بدر والیاں نے پڑھیا، احد والیاں نے پڑھیا، خندق و حنین والیاں نے پڑھیا۔ او والا درود پڑھیا کر جڑا پیغمبر دے صحابہ نے پڑھیا۔ اللہ دی قسمیں بڑیاں فضیلتاں بڑے جناب علی شانہ درود پڑھن دیاں۔ تیسرا حق کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تیسرا حق ساڑھے تے ایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری کیتی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری کیتی جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری کرنا اے محبت دا تقاضا بھی ہے، محبت دا معیار بھی ہے، اور امام الانبیاء دا ساڑھے تے حق بھی ہے کہ اس پیغمبر دی ہر بات مننی جائے، صرف زبان نال نہیں عملی طور تے۔ امام الانبیاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات تو منع کیتا تو رک جائیے، جڑے کام کرنے دا حکم دیتا والا کام کریے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑیاں باتاں سانو دسیاں انہاں نو اپنا لئیے۔ قرآن مجید اندر اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ پاک نے فرمایا دنیا والے ہو، میرا پیغمبر جڑے کام تو توانو منع کر دے وے اس کام تو رک جایا کرو، تے جڑا کام کرنے دا توانو حکم دے وے او والا کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن ویکھیے نا ذرا غور کریا جے ذرا، کیا اسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ دا یہ حکم من لے؟ اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب جڑی چیز تو انو دے وے، جس بات دا حکم کرے او من لو، تے جس کام تو روکے اتھوں رک جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کیا سودی کاروبار تو روکیا نہیں؟ کیا رشوت تو روکیا نہیں؟ اللہ اکبر۔ کیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مبارک رکھنے دا حکم نہیں دیتا؟ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا مرتبہ داڑھی رکھنے دا حکم دیتا ہے۔ وَفُ اللُّحَا وَتْرُكُ اللُّحَا۔ اللہ اکبر اللہ۔ وَتْرُكُ اللُّحَا، داڑھی معاف کر دیو۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین نو چہرے تو بال اکھیڑنے تو روکیا نہیں، آپ نے منع فرمایا۔ اور میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری کرنا آپ دا ساڑھے تے حق ہے، اور اسی یہ پورا کر رہے ہیں۔
زبان نال تے بڑی محبت دے دعوے، بڑا جناب والا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اندر جناب والا بازار اندر نکل آنے ٹائر جلا دینے روڈ بلاک کر دینے بہت کچھ کرنے اور کدی اپنے دل نو بھی پوچھیا، کدی اس بات تے بھی غور کیتا کہ میرے محبوب نے مینوں داڑھی رکھنے دا حکم دیتا ہے اور میں آپ دی بات ہی نہیں مان رہا، میں آپ دی بات ماندا ہی نہیں پیا۔ نہ میرے بھائی محبت یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات مننی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار، عربی دا مقولہ ہے نا، ان المحب لمن يحب المطیع، جن دے نال محبت ہوئے، پیار ہوئے، بندہ اون دی اطاعت کردا ہے، فرما برداری کردا ہے۔ میرے محبوب نے انج کیتا میں انج کرنا ہے، میرا محبوب اس طرح لیٹدا ہے میں اس طرح لیٹنا ہے، اس طرح کھانا کھاندا ہے میں اس طرح کھانا کھانا ہے۔ امام الانبیاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے کماں تو منع کیتا ہے رک جاؤ، اور جناب جڑے کام کرن دا حکم دیتا ہے او والے کام کرو نا۔ امام الانبیاء نے عورتاں نوں چہرے تو بال اکھیڑنے واسطے منع کیتا، روکیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اہل ایمان نوں مومناں نوں مرداں نوں چہرے تے بال رکھنے دا حکم دیتا ہے نا۔ میرے دوستو، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اطاعت اور فرما برداری خالی زبان نال نہیں، اونی دیر تک کامیابی نہیں ملے گی جنی دیر تک اسی عملی طور تے کملی والے دی فرما برداری نہیں کرانگے۔ اطاعت ایسی ہوئے، فرما برداری ایسی ہوئے جس طرح صحابہ کرام نے کر کے دکھائی۔ ابو داود اندر روایت موجود ہے صحیح سند نال، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھ دینے، لمبی حدیث دا آخری حصہ، سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء دے کل تشریف لے کے آئے، مسلمان ہوئے، آپ دے نال ہم کلام ہوئے، تھوڑی دیر گفتگو کرنے تو بعد آپ دے نال جناب والا ہم کلام ہونے تو بعد آخر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کہنے لگے، اوسینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں کوئی وصیت کر دیو نا۔ تے امام الانبیاء نے سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو وصیت کی تھی، فرمایا لا تسبن احدا، کسے نو گالی دینی، کسے نو گالی نہیں دینی۔ سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اطاعت دیکھنا، کہنے لگے پھر ساری زندگی کسے آزاد نو کی، غلام نو کی، میں کسے بکری نو، کسے اونٹ نو بھی گالی نہیں دیتی۔ ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کی تھی۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے سن، امام الانبیاء نے دیکھ لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیا کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے نے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمر لا تبل قائبا، اے عمر کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نہیں، پھر زندگی گزر گئی ہے کدی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیتا۔ ایک دفعہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنی، کدی ساڑھے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہویا کہ اسی بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کریے، ساڑیاں غمیاں دیکھو، خوشیاں دیکھو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری اندر کامیابی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ او دنیا والےو، اگر کامیابی چاہندے ہو، کامیابی چاہندے ہو نا، تے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری کر لو نا۔ او فیکٹری کارخانے دے اندر کامیابیاں نہیں دے، بینک بیلنس اندر کامیابی نہیں ہے ماں، کوٹھی بنگلہ مل جائے کامیابی نہیں۔ کامیاب وہ بندہ جن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر لی، کملی والے دی فرما برداری کر لی ہے ماں۔ اللہ اکبر، اللہ کدھر اللہ پاک نے اعلان فرمایا،
فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ پاک نے فرمایا او لوگو اگر چاہتے ہو کہ میں تھوڑے نال پیار کر لواں، اگر چاہتے ہو تسی میرے محبوب بن جاؤ، پھر میرے محبوب دی فرما برداری کر لو، میں اللہ تھوڑے نال پیار کرانگا، میں اللہ تھوڑے نال محبت کرانگا، اور صرف محبت ہی نہیں کرانگا، میں تھوڑے پچھلے سارے گناہ بھی معاف کر دیاں گا۔ گناہاں دا معاف ہونا کامیابی ہے کہ نہیں؟ اور ایک کامیابی ادو ملے گی میرے بھائی جدو تیرا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا، تیری غمی خوشی شادی بیاہ، تیرے معاملات، تیری تجارت، تیری جناب والا گھریلو زندگی، معاشی زندگی دا ہر معاملہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہوئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہوئے گا، کملی والے دے فرمان دے مطابق ہوئے گا، ادو ایک کامیابی نصیب ہوئے گی۔ اللہ اللہ آؤ ذرا توجہ کریا جو امام الانبیاء نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیڑا بندہ ہے نام جڑا جنت اندر جانے تو انکار کردہ، او بندہ کڈا بد نصیب ہے بدبخت ہے جڑا جنت اندر جانے تو انکار کردہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ، فرمایا جڑا بندہ میری اطاعت کرے گا او بندہ جنت اندر جائے گا، جڑا بندہ میری بات مننے گا او جنت اندر جائے گا، جڑا بندہ میری سنت عمل کرے گا او جنت اندر جائے گا، جڑا بندہ میرے طریقے تے چلے گا او جنت اندر جائے گا، جڑا بندہ میرے حکمات عمل کرے گا او بندہ جنت اندر جائے گا۔ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جڑا بندہ میری اطاعت اور فرما برداری کرے گا نام او بندہ جنت اندر جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، تے جڑا بندہ میری اطاعت نہیں کرے گا او بندہ خود جنت اندر جان تو انکار کردہ پیا ہے۔ جڑا بندہ میری بات نہیں مننے گا او بندہ خود جنت اندر جان تو انکار کردہ پیا ہے، جڑا بندہ میرے حکم نو نہیں مننے گا او بندہ خود جنت اندر جان تو انکار کردہ پیا ہے، تے جڑا بندہ خود جنت اندر جان تو انکار کر دے بے او جنت اندر جائے گا۔ ہن اسی دیکھیے نا کہ اسی انکار تے نہیں کر دے پے، جڑا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کسے فرمان دا انکار کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری نہ کرے، آپ دی نافرمانی کرے، قال من عصانی فقد ابا، جن نے میری نافرمانی کی تھی، دسو بے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کردہ ہے کہ نہیں؟ داڑھی منڈوان والا نبی صلی اللہ علیہ، کوئی میرا بھائی ناراض نہ ہوئے، میں اصلاح دی غرض نال بات عرض کر رہے ہیں، داڑھی منڈوان والا بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کر رہا ہے، شلوار ٹخنیاں تو تھلے رکھن والا بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کر رہا ہے، شادی دے بیاہ دے موقع تے جناب کنجر ڈوم مراسیاں نو جناب والا پروٹوکول دین والا بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کردہ پیا ہے، اور جڑا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کر رہا ہے او خود جنت اندر جان تو انکار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ وہ جنت اندر نہیں جائے گا۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، کامیابی کامرانی ایسے بات اندر ہے کہ اسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جو حقوق ساڑھے ذمے نے اسی انہوں پورا کریے۔ اللہ اکبر، اللہ دیکھو میاں اور بیوی دے حقوق نے، اگر خامد اپنی بیوی دے حقوق پورے نہ کرے اور بیوی اپنے خامد دے حقوق پورے نہ کرے، زندگی دی گڈی چل سکتی؟ استاد اور شاگرد دے حقوق نے اگر اپنے حقوق ادا نہ کرن، تعلیم دا سلسلہ چل سکتا؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے نبی اور رسول نے، اور اسی امتی ہاں، اگر اسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوق ادا نہ کریے تو جنت مل سکتی؟
جنت چاہتے ہو نا تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوق نو ادا کرنا ہوئے گا۔ 3 حق میں بیان کیتے نے، ایک یہ کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال سب تو زیادہ اپنی جان تو بھی زیادہ پیار کرنا ہے، اور دوسرے نمبر تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے کثرت نال درود پاک پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ کے دعا جو میں بیان کیتا اللہ مینوں بھی اور آپ حضرات نو بھی جو ہے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔